اس سفر میں جنگیں، اور سب سے بڑی جنگ خارج میں نہیں ہوتی بیٹا، سب سے بڑی جنگ انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ تو کیا ہی زبردست مقولہ ہے عربی کا، من ادرک سیاست النفس ہی فقط ادرک سیاست الناس، جو اپنے نفس کی کلا بازیوں کو ماسٹر کر گیا اور اس پر غالب ہو گیا، جو اپنے نفس کی افراد تفرید کو ماہر ہو کے سنبھال گیا، جو اپنے نفس کی کلا بازیوں کو منہ دے گیا، جو لڑ گیا اپنے آپ سے، اور اپنے اندر کی سیاستوں کو جو اس کے اندر حق کے رستے پہ، تصحیح کے رستے پہ، تغییر کے رستے پر، انقلاب کے اس رستے پہ جب وہ گامزن کرتا ہے، تو نفس جو اندر سے بدماشیاں کرتا ہے، جو اس کو سنبھال گیا، وہ لوگوں پر بھی راج کر جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ انسانوں کی نفسیات کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بڑی بات ہے تجھے تیرے حوالے نہیں کیا میرے بندے۔ جب انسان کو اختیار دیا ہے، دیکھیں اسے، اور اعتراض بھی تھا آسمانوں پہ، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو پھر اختیار کی کہانی اللہ شروع ہو رہی ہے، پھر فساد ہوگا، پھر خون ریزی ہوگی۔ نے کہا میں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں نے آ کے 4 بڑے کام سکھائے قوموں کو، 4 بڑی چیزیں سکھائیں، ان میں سے پہلی جو ہے وہ شانیاں بیٹھی، یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو، اس روشنی کو، اس روح کو، اس نور کو صبح شام پڑھتے تھے۔ تلاوت قرآن نبیوں کا شیوا رہا ہے، ہمیشہ سنت رہی ہے ان کی، اور اولین ترجیح رہی۔ تو مبارک ہو اس ادارے کے ان بچوں کو، ان لوگوں کو جو نبیوں کے پہلے جہاد کا کام صرف کر رہے ہیں۔ آگے کی 3 چیزیں فکری ہیں بہت، یزکیہم، نفس کا تزکیہ، یہ تھی ان کی اصل پہلی چیز جس پر وہ بہت کام کرتے تھے۔ ہیومن سائیکالوجی اور نفسیات کی اندر جو خراب ہے اس کو بیلنس پہ لاتے تھے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم نے بڑے مغربی فلسفوں سے مقابلے کیے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ الاسلام کو اعلیٰ مقام دے۔ اگر مدارج السالکین نہ ہوتی، اللہ لے آتا دوسری چیز، اگر مدارج السالکین نہ ہوتی ہم بڑی فتوحات نہ کر پاتے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر امام ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے تھرو بڑی جنگیں جیتی، اور ہمارا شیخ الاسلام فرماتا ہے قدس اللہ روح کہ قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ترتیب آئی ہے، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بھی آئی ہے۔ تو یہ تو قرآن کے اعجاز اور اسالیب کا سب سے بڑی شان ہے کہ تقدیم تاخیر تو ایسی ہوتی ہی نہیں ہے جس پر بحث نہ کی جائے۔ یہاں مبتدا خبر کے مقدم مؤخر ہو جائے تو بحث کھل جائے گی اس کے اندر گہرائی کی۔ اللہ نے پوری ترتیب اگر آگے پیچھے کیا تو کوئی تو گہرا نقطہ ہوگا۔ تو دیکھیں 7ویں صدی کے اس قدابر ہستی کا استنباط اور استدلال دیکھیں، وہ کہتے ہیں، اور تزکیہ تو قبل تعلیم و بعد تعلیم بھی آیا ہے، دیکھیں کہتے ہیں تحریک کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی۔ انسان کی تکمیل، تجمیل، تحسین، تعریف، تائید، تعمیر کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی، اور اس کا وسط بھی تزکیہ نفس ہوگا، اور اس کی انتہا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی، کیونکہ یہ نفس آخری لمحے میں بھی انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بڑی بڑی سرداریاں رکھی ہیں دنیا میں اس نور کی، اس روحانیت کی، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں انسانیت کے لیے، کام کیے ہیں بڑے بڑے، ان کا اپنے نفس کے اوپر محاسبہ اور چیک بڑا سخت ہوتا تھا، بڑا سخت محاسبہ، اور یہ نفس ہی مروائے گا، ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس مروا دے گا انسان۔ دشمن کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا شیئر نہیں کرنے دے گا یہ نفس، اگرچہ کامیابیوں کے لیے بڑے دشمنوں کو بغلوں میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نفس منافقین کے ساتھ نہیں چلنے دے گا، یہ نفس دوستوں کے ساتھ نہیں چلنے دے گا، یہ بدگمانیاں کرائے گا، یہ غیر اہل کو گدی دے گا، یہ استادوں کا لوٹا نہیں اٹھانے دے گا، یہ استادوں پر کبر کے باپ باندھے گا ان کے خلاف، یہ شاگردوں کے اوپر اسے سخت یہ شاگردوں پہ ظلم کروائے گا، یہ وضع الشیء علی موضعہ کی دھجیاں اکھاڑ دے گا کہ یہ دین تو انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہی ہے، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place، صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنا، یہ ہے دین۔ یہ نفس الٹ کرائے گا، یہ کثرت کلام کرائے گا، یہ قیل قال کرائے گا انسان سے، یہ زیادہ بلوائے گا اور دشمنوں کو تیرے بارے میں سب سے زیادہ سنوائے گا، اور لاگ فائل لکھنا شروع کر دیں گے۔ جہاں خاموشیاں تھیں
वहां पर कसरत कलाम कराएगा, जहां तवक्कुफ था वहां तजर्रा कराएगा, जहां तजर्रा बनता था वहां तवक्कुफ कराएगा, जहां पे 4 जुमले थे वहां गुफ्तार के गाजियों से 40 जुमले निकलवाएगा, मां बाप पर फतवा लगवाएगा, गुलाम बनाएगा, मुकल्लिद बनाएगा, और कभी कभी और अक्सर 4 किताबें पढ़ के मुज्तहिद आज़म भी बनाने का दावा कर देगा। ये नफ्स बुज़दिल बनाएगा, फजूल की धुनों में घुसाएगा। सबसे बड़ा इल्म यही है, उसे पता होना चाहिए किस महल में लड़ाई बनती है, कहां नहीं बनती। मेरे नबी की शान देखें अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवक्कुफ शहीद हो रहे हैं लोग, और हसासियत इतनी है उस इमाम की कि एक छोटा सा बच्चा बैठ के मदीने के अंदर भी उसका अगर छोटा सा वो परिंदा मर गया या मैं माफाला नुमाया, इतनी हसासियत है, इतनी टेंशन और इतनी मसाइल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास आ रहे, इसकी नफ्सियात में खराब ना हो जाए। और लोग आके कह रहे हैं ऐलाने जंग करें, हम अपना बदला पूरा करें, ये ज्यादतियों के बाप बांध। जब देखें आप सल्लल्लाहु, अभी वक्त ही ये जवानियों का इल्म, इसकी एक शान है बेटा, सख्त जुमला है, बुरा नहीं माने, मगर मफ्तून भी ये जवानियों का इल्म ही होता है। ये बुजुर्गों हमारे दीन की क्लास पता है क्या है? दुनिया के अंदर बाल काले हों तो कहते हैं बड़ा जमाल कमाल वाला, हमारे इस्लाम में बाल जितने सफेद होंगे हुस्न उतने कमाल पर होगा। ये दुनिया की सोच होगी कि बाल काले हैं तो बड़ा गहरा शख्स होगा, गहराई तो आती ही इस सफेदी के साथ है जो नूर है। इल्म भी उतना रासिख होगा, जिहाद जितनी उसको पता होंगी, कुलियात और जुजियात का जो रब्त होगा, मैक्रोज और माइक्रो प्रिंसिपल्स की जो इंटीग्रेशन होगी, ये कुल जुज का जो रब्त, ये एक बड़ा शख्स, एक बड़ा उम्र रसीदा आलिम बता सकता है। ये बच्चे काकों का काम नहीं। ये नफ्स तेजियां करवाएगा, जल्दी अलकाबात लगाएगा, जल्दी मुंह खुलवा के अंदर का पूरा कलेजा सुनवा देगा, अगले कंटेन नहीं करने देगा, सख्त नहीं करने देगा, गहराई वो जो खामोशियों में समंदर छुपे होते नफ्स नहीं होने देगा। और लोग बैठे लिख रहे होंगे, यहां से मारते हैं, यहां से बड़े लोग जो गुजरे इस दुनिया से हमारे साथ, खामोश लोग थे, बहुत खामोश लोग थे, उनकी खामोशियां जीत जाती थी चीजें, और जब उनके अल्फाज निकले भी तो वो महफिलों की महफिलें फतह करता है। ये नफ्स पहला मसला है आपका और मेरा, ये वक्त नहीं लगाने देगा, ये फजूलियात में लगाएगा, माला यानी के पीछे लगाएगा इंसान को। कि नबी ने फरमाया कि अफजल तरीन इस्लाम, अफजल तरीन प्रोडक्टिव मुसलमान वो है जो वहां ना हो जहां बैठने का महल नहीं है उसका, मगर ये बिठवाएगा चौकों पर, ये चौकों पर ये मुंडे साथ भी नहीं होंगे किसी। हमसे पूछें कभी कलेजे का हाल पाकिस्तान आज कहता है कि शेख साहब तुम कहानी नहीं सुनाते होया की, क्योंकि हमारी दुनिया के अंदर लोग पहले अपना मंजन बेचने आते हैं, मेरे नाल आया होया, मेरे नाल आया होया। हमने अपनी कहानी पाकिस्तान को सुनाई नहीं कही। क्यों? क्योंकि हम हीरो हैं ही नहीं अपनी कहानी। हमारा मकसूद हमारे लोग हैं, हमारी कौम है, हमारे हम ख्याल, हम नजरिया, हमारे भाई हैं, ये उठे। तो ये बड़बोलियां, ये बातें, जहां खामोशी इख्तियार करके 2 साल रुकना था, फौरन लड़ाई, किसी बड़े के साथ हाथ मिलाना था, खैर शर का मुआवजा करना था, जिदबाजी, अखड़बाजी। पानी रास्ता अगर नहीं बना रहा भैया, ये आपकी और मेरी गलती होगी, ये नफ्स की गलती होगी। 2 अल्फाज कह के ठंडा कराया जा सकता था अगले को, नफ्स नहीं होने दिया। मैं हुने ऐथे तेरे मुंह ते सुनामा, कूलु कौलन सदीदा हुने ही होना चाहिए। ये नफ्स कौन सी नुसूस, कौन सी नस किस महल में पढ़ाई होती है, इसको होने नहीं देगा। इसलिए तो मैं मदारिज सालिकीन जब पढ़ रहा था तो मैंने सोचा बात तो या का नाबुदु वैया के नस्तईन के बीच में 60 स्टेशन की हो रही है कि रूहानियत का इर्तिफाक कैसे होगा। शेखुल इस्लाम जो है वो फिर क्यों लेके आ गए तज़किये के बाब, क्योंकि ये उनका कायदा है कि दलील में तासुब बाद में पैदा होता है, नफ्सियात के अंदर इफरात तफरीक पहले होती है। इसलिए आज हमारे झगड़े भी ये नफ्सियात के मसले ज्यादा हैं कि किसी ने अकीदत में वहां पहुंचा दिया और किसी ने अकीदत में बिल्कुल ही इसको मिसलो गुम कर दिया है।
افراط تفریط. نفس اس بیلنس اور ایکولیبریم اور وہ توسط جو تھا نبیوں کی زندگی کا کہ وہ بیچ میں رکھتے تھے قوموں اپنے معاملات. ہم کسی سے پیار محبت نفس محبت کرائے گا علی الاطلاق محبت کرا دے گا. نفس کسی سے نفرت کرائے گا تو علی الاطلاق اس سے نفرت کرائے گا. نقد کرے گا جس محل میں نقد تھی پورے کی پوری ذات کی تنقید تردید ہو جائے گی. نفس بڑا مسئلہ جو معاملات نہیں صحیح ہو سکے نفس کا مسئلہ. اس سفر میں جنگیں اور سب سے بڑی جنگ خارج میں نہیں ہوتی بیٹا. سب سے بڑی جنگ انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے. تو کیا ہی زبردست مقولہ ہے عربی کا من ادرک سیاست النفس ہی فقط ادرک سیاست الناس. جو اپنے نفس کی کلابازیوں کو ماسٹر کر گیا اور اس پر غالب ہو گیا, جو اپنے نفس کی افراد تفرید کو ماہر ہو کے سنبھال گیا, جو اپنے نفس کی کلابازیوں کو منہ دیکھ گیا, جو لڑ گیا اپنے آپ سے اور اپنے اندر کی سیاستوں کو جو اس کے اندر حق کے رستے پہ, تصحیح کے رستے پہ, تغییر کے رستے پر, انقلاب کے اس رستے پہ جب وہ گامزن کرتا ہے تو نفس جو اندر سے بدماشیاں کرتا ہے جو اس کو سنبھال گیا وہ لوگوں پر بھی راج کر جائے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ انسانوں کی نفسیات کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بڑی بات ہے تجھے تیرے حوالے نہیں کیا میرے بندے. جب انسان کو اختیار دیا ہے دیکھیں اسے, اور اعتراض بھی تھا آسمانوں پہ یتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو پھر اختیار کی کہانی اللہ شروع ہو رہی ہے, پھر فساد ہوگا, پھر خون ریزی ہوگی. نے کہا میں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا. اللہ فرماتا ہے نبیوں نے آ کے 4 بڑے کام سکھائے قوموں کو. 4 بڑی چیزیں سکھائیں. ان میں سے پہلی جو ہے وہ شانیاں بیٹھی یتلو علیہم آیاتہ. وہ لوگ اللہ کے پیغام کو, اس روشنی کو, اس روح کو, اس نور کو صبح شام پڑھتے تھے. تلاوت قرآن نبیوں کا شیوا رہا ہے, سنت رہی ہے اور افضلین ترجیح رہی. تو مبارک ہو اس ادارے کے ان بچوں کو, ان لوگوں کو جو نبیوں کے پہلے جہاد کا کام صرف کر رہے ہیں. آگے کی 3 چیزیں فکری ہیں بہت. یزکیہم نفس کا تزکیہ, یہ تھی اصل پہلی چیز جس پر وہ بہت کام کرتے تھے. ہیومن سائیکالوجی اور نفسیات کی اندر جو خراب ہے اس کو بیلنس پہ لاتے تھے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بڑے مغربی فلسفوں سے مقابلے کیے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ الاسلام کو اعلیٰ مقام دے. اگر مدارج السالکین نہ ہوتی, اللہ لے آتا دوسری چیز, اگر مدارج السالکین نہ ہوتی ہم بڑی فتوحات نہ کر پاتے. ہم نے اس دنیا کے اندر امام ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے تھرو بڑی جنگیں جیتی. اور ہمارا شیخ الاسلام فرماتا ہے قدس اللہ روح کہ قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ترتیب آئی ہے, اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بھی آئی ہے. تو یہ تو قرآن کے اعجاز اور اسالیب کا سب سے بڑی شان ہے کہ تقدیم تاخیر تو ایسی ہوتی ہی نہیں ہے جس پر بحث نہ کی جائے. یہاں مبتدا خبر کے مقدم مؤخر ہو جائے تو بحث کھل جائے گی اس کے اندر گہرائی کی. اللہ نے پوری ترتیب اگر آگے پیچھے کیا تو کوئی تو گہرا نقطہ ہوگا. تو دیکھیں 7ویں صدی کے اس قدابر ہستی کا استنباط اور استدلال دیکھیں. وہ کہتے ہیں, اور تزکیہ تو قبل تعلیم و بعد تعلیم بھی آیا ہے. دیکھیں کہتے ہیں تحریک کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی. انسان کی تکمیل, تجمیل, تحسین, تعریف, تائید, تعمیر کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی, اور اس کا وسط بھی تزکیہ نفس ہوگا, اور اس کی انتہا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی. کیونکہ یہ نفس آخری لمحے میں بھی انسان کو برباد کر سکتا ہے. تو جن لوگوں نے بڑی بڑی سرداریاں رکھی ہیں دنیا میں اس نور کی, اس روحانیت کی, جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں انسانیت کے لیے, کام کیے ہیں بڑے بڑے, ان کا اپنے نفس کے اوپر محاسبہ اور چیک بڑا سخت ہوتا تھا, بڑا سخت محاسبہ. اور یہ نفس ہی مروائے گا, ان نفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس مروا دے گا انسان. دشمن کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا شیئر نہیں کرنے دے گا یہ نفس. اگرچہ کامیابیوں کے لیے بڑے دشمنوں کو بغلوں میں رکھنا پڑتا ہے, یہ نفس منافقین کے ساتھ نہیں چلنے دے گا, یہ نفس دوستوں کے ساتھ نہیں چلنے دے گا, یہ بدگمانیاں کرائے گا, یہ غیر اہل کو گدی دے گا, یہ استادوں کا لوٹا نہیں اٹھانے دے گا, یہ استادوں پر کبر کے باپ باندھے گا ان کے خلاف, یہ شاگردوں کے اوپر اسے سخت, یہ شاگردوں پہ ظلم کروائے گا.
یہ وضع و شیء علی موضعی کی دھجیاں اکھاڑ دے گا کہ یہ دین تو انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہی ہے. putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place. صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنا، یہ ہے دین. یہ نفس الٹ کرائے گا، یہ کثرت کلام کرائے گا، یہ قیل قال کرائے گا انسان سے، یہ زیادہ بلوائے گا اور دشمنوں کو تیرے بارے میں سب سے زیادہ سنوائے گا اور لاگ فائل لکھنا شروع کر دیں گے. جہاں خاموشیاں تھیں وہاں پر کثرت کلام کرائے گا، جہاں توقف تھا وہاں تجرہ کرائے گا، جہاں تجرہ بنتا تھا وہاں توقف کرائے گا، جہاں پہ 4 جملے تھے وہاں گفتار کے غازیوں سے 40 جملے نکلوائے گا، ماں باپ پر فتویٰ لگوائے گا، غلام بنائے گا، مقلد بنائے گا، اور کبھی کبھی اور اکثر 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد اعظم بھی بنانے کا دعویٰ کرنے کا. یہ نفس بزدل بنائے گا، فضول کی جنوں میں گھسائے گا. سب سے بڑا علم یہی ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کس محل میں لڑائی بنتی ہے، کہاں نہیں بنتی. میرے نبی کی شان دیکھیں علیہ الصلوۃ والسلام، توقف اختلاف، شہید ہو رہے ہیں لوگ، اور حساسیت اتنی ہے اس امام کی کہ چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے مدینے کے اندر بھی اس کا اگر چھوٹا سا وہ پرندہ مر گیا یا عمیر ما فعل نمایاں، اتنی حساسیت ہے، اتنی ٹینشن اور اتنی مسائل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس آ رہے ہیں، اس کی نفسیات میں خراب نہ ہو جائے. اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں اعلان جنگ کریں، ہم اپنا بدلہ پورا کریں، یہ زیادتیوں کے باپ باندھ. ضبط دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وقت نہیں. یہ جوانیوں کا علم اس کی ایک شان ہے بیٹا، سخت جملہ ہے، برا نہیں مانا، مگر مفتون بھی یہ جوانیوں کا علم ہی ہوتا ہے. یہ بزرگوں ہمارے دین کی کلاس پتہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر بال کالے ہوں تو کہتے ہیں بڑا جمال کمال بنا. ہمارے اسلام میں بال جتنے سفید ہوں گے حسن اتنے کمال پر ہوگا. یہ دنیا کی سوچ ہوگی کہ بال کالے ہیں تو بڑا گہرا شخص ہوگا. گہرائی تو آتی ہی اس سفیدی کے ساتھ ہے جو نور ہے. علم بھی اتنا راسخ ہوگا، جہاد جتنی اس کو پتہ ہوں گی، کلیات اور جزیات کا جو ربط ہوگا، میکروز اور مائکرو پرنسپلز کی جو انٹیگریشن ہوگی، یہ کل جز کا جو ربط، یہ ایک بڑا شخص، ایک بڑا عمر رسیدہ عالم بتا سکتا ہے. یہ بچے کاکوں کا کام نہیں. یہ نفس تیزیاں کروائے گا، جلدی القابات لگائے گا، جلدی منہ کھلوا کے اندر کا پورا کلیجہ سنوا دے گا، اگلے کنٹین نہیں کرنے دے گا، ضبط نہیں کرنے دے گا. گہرائی وہ جو خاموشیوں میں سمندر چھپے ہوتے نفس نہیں ہونے دے گا. اور لوگ بیٹھے لکھ رہے ہوں گے، یہاں سے مارتے ہیں، یہاں سے. بڑے لوگ جو گزرے اس دنیا سے ہمارے ساتھ خاموش لوگ تھے، بہت خاموش لوگ تھے. ان کی خاموشیاں جیت جاتی تھی چیزیں، اور جب ان کے الفاظ نکلے بھی تو وہ محفلوں کی محفلیں فتح کرتا ہے. یہ نفس پہلا مسئلہ ہے آپ کا اور میرا. یہ وقت نہیں لگانے دینا، یہ فضولیات میں لگائے گا، ما لا یعنی کے پیچھے لگائے گا انسان کو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین اسلام، افضل ترین پروڈکٹیو مسلمان وہ ہے جو وہاں نہ ہو جہاں بیٹھنے کا محل نہیں ہے اس کا، مگر یہ بٹوائے گا چوکوں پر. یہ چوکوں پر یہ منڈے ساتھ بھی نہیں ہوں گے کسی. ہم سے پوچھیں کبھی کلیجے کا حال پاکستان آج کہتا ہے کہ شیخ صاحب تو صرف کہانی نہیں سناتے ہویا کی، کیونکہ ہماری دنیا کے اندر لوگ پہلے اپنا منجم بیچنے آتے ہیں، میرے نال آیا ہوا، میرے نال آیا ہوا. ہم نے اپنی کہانی پاکستان کو سنا ہی نہیں کہی. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیرو ہیں ہی نہیں اپنی کہانی. ہمارا مقصود ہمارے لوگ ہیں، ہماری قوم ہے، ہمارے ہم خیال، ہم نظریہ، ہمارے بھائی ہیں. یہ اٹھے تو یہ بڑبولیاں، یہ باتیں، جہاں خاموشی اختیار کر کے 2 سال رکنا تھا فوراً لڑائی، کسی بڑے کے ساتھ ہاتھ ملانا تھا، خیر شر کا موازنہ کرنا تھا، ضد باز، اکھڑ باز. پانی رستہ اگر نہیں بنا رہا بھیا، یہ آپ کی اور میری غلطی ہوگی، یہ نفس کی غلطی ہوگی. 2 الفاظ کہہ کے ٹھنڈا کرایا جا سکتا تھا اگلے کو، نفس نہیں ہونے دیا. میں ہونے ایتھے ارے منہ تے اسلام قولوا قولا سدیدا ہونا ہی ہونا چاہیے. یہ نفس
کون سی نصوص کون سی نس کس محل میں پڑھائی ہوتی ہے اس کو ہونے نہیں دے گا. اس لیے تو میں مدارج السالکین جب پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا بات تو یا کا نعبد و یا کے نستعین کے بیچ میں 60 سٹیشنز کی ہو رہی ہے کہ روحانیت کا ارتفاع کیسے ہوگا. شیخ الاسلام جو ہے وہ پھر کیوں لے کے آ گئے تزکیے کے باب میں؟ کیونکہ یہ ان کا قاعدہ ہے کہ دلیل میں تعصب بعد میں پیدا ہوتا ہے, نفسیات کے اندر افراط تفریط پہلے ہوتی ہے. اس لیے آج ہمارے جھگڑے بھی یہ نفسیات کے مسئلے زیادہ ہیں کہ کسی نے عقیدت میں وہاں پہنچا دیا اور کسی نے عقیدت میں بالکل ہی اس کو مثل و گم کر دیا. افراط تفریط, نفس اس بیلنس اور ایکولیبریم اور وہ توسط جو تھا نبیوں کی زندگی کا کہ وہ بیچ میں رکھتے تھے قوموں اپنے معاملات. ہم کسی سے محبت نفس محبت کرائے گا, علی الاطلاق محبت کرا دے گا. نفس کسی سے نفرت کرائے گا تو علی الاطلاق اس سے نفرت کرائے گا. نقد کرے گا جس محل میں نقد تھی پورے کی پوری ذات کی تردید ہو جائے گی. نفس بڑا مسئلہ جو معاملات نہیں صحیح ہو سکے, نفس کا مسئلہ.